مرزا علیم الدین بیگ صاحب ہیں، یہاں سے میر پور خاص سے گئے ہیں، لندن میں ہوتے ہیں، انگلینڈ میں عرصہ 15 سال سے مقیم ہیں. ان کی عمر ابھی صرف 35 برس ہے. وہ آپ کے پروگرام بہت شوق اور انہماک سے دیکھتے ہیں اور اپنی فیملی اور فرینڈز کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ سب لوگ ولنگ ویز فیس بک پیج پر سب پروگرامز دیکھا کریں اور کمنٹس بھی کریں. وہ اپنے متعلق بتاتے ہیں کہ وہ دیندار ہیں، وضو کرتے ہیں تو ان کی تسلی نہیں ہوتی، بار بار وضو کرتے ہیں، غسل کرنے کے باوجود طہارت اور پاکیزگی محسوس نہیں کرتے، نماز طویل ہو جاتی ہے کہ کوئی رکعت خطا تو نہیں ہو گئی. پرائیویٹ بینک میں ملازم ہیں اور وہاں پر کئی مرتبہ لیجر کو بیلنس کرنے میں اتنی دشواری محسوس کرتے ہیں کہ بار بار ایک ہی عمل کو دہراتے ہیں، حالانکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ میں نے حساب صحیح کیا ہے، اور خود بھی تنگ پڑ جاتے ہیں. آفس میں ہوں یا گھر میں ہر کام میں نظم و ضبط اور ایک خاص طرح کی ترتیب سے کام چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ترتیب خراب کر دے تو بہت چڑ جاتے ہیں. اور آدھی رات کو آنکھ کھلتی ہے تو اپنی لاکس کو ڈبل چیک کرتے ہیں، ٹرپل چیک کرتے ہیں، گاڑی کو جا کے دیکھتے ہیں کہ لاک بھی ہے یا نہیں لاکڈ، باہر گاڑی کھڑی ہوتی ہے، اور بہت برا محسوس کرتے ہیں. کئی مرتبہ ان کے ذہن میں ایسے برے برے خیالات آتے ہیں جو وہ چاہتے نہیں ہیں کہ آئے، اور جیسے کوئی ان کو لگتا ہے کہ بچوں کے متعلق ان کو کوئی ایسے برے خیالات آ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا نہیں ہے، مگر ان کا خیال آتا ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ کہیں بچوں کو مجھ سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی جو ہے امورل حرکت نہ ہو جائے. زندگی بعض لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کریں گے، اس کے باوجود ان کے ذہن میں یہ بار بار خیال آتا ہے، اور وہ گھر میں چھریاں یا اس قسم کی چیزیں نہیں رکھتے. ان کا ذہن ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کسی دن اچانک وہ کسی بچے کو یہ نقصان کر دیں گے. تو یہ وہ جانتے بھی ہیں اور وہ یہ نہیں بھی جانتے. اس مخمصے میں ان کی زندگی بہت بوجھل ہو جاتی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، میں تو اسے ختم کرنا چاہتا ہوں. بہت سے ڈاکٹر سے ملا ہوں، سائیکالوجسٹ سے بھی، مگر سمجھ نہیں آتی. اب خدارا آپ ہی میری مدد کیجیے. یہ ہے وہ کیس آج کا. اچھا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایک حد سے زیادہ ان سمٹمز کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو کچھ میڈیسنز ہیں، کچھ دوائیں ہیں، کیونکہ یہ ایک میڈیکل پرابلم ہے، یہ کیمیکل کی فلو کا پرابلم ہے، اور اس فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر دوائیں موجود ہیں اور انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن بالکل اس میں کلیئر انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے کہ جو دوائیں آپ استعمال کریں گے وہ کیور نہیں کریں گی، کیوریٹو نہیں ہے. جی، وہ مدد کریں گی آپ کی تاکہ آپ تھوڑے کمفرٹیبل ہو جائیں اور آپ وہ طریقہ کار سیکھ لیں جسے سیلف ڈائریکٹڈ بیہیویئرل تھراپی کہتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو ایک نئے سانچے میں ڈال لیں، حتیٰ کہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اپنی کوششوں سے اپنی برین کیمسٹری بدل ڈالیں. آپ اپنی جینز کو بیٹ کر سکتے ہیں. آج کی دنیا میں اتنی ریسرچ ہوئی ہے کہ جو جینیٹک کوڈز ہیں جو ابھر کر سامنے آنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، آپ ایسے اقدامات کر سکتے ہیں کہ اپنی جینز کو ڈورمنٹ رکھ سکیں. وہ کہتے ہیں لیٹ دی سلیپنگ ڈاگس سلیپ. تو اس میں اگر ہم صحیح طریقہ کار سیکھ لیں اور شروع میں دواؤں کی مدد لیں اور دواؤں کی مدد سے افاقہ ہو تو اصل علاج کو نہ چھوڑ دیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئک فکس یا جگاڑ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ جو اصل طریقہ ہے، جو پرماننٹ سولوشن ہے، پھر ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں. پھر ہماری زندگی میں اور ترجیحات آ جاتی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا، یہ تو ہم کل بھی کر سکتے ہیں. جیسے جتنی چیزیں ہماری زندگی میں امپورٹنٹ ہوتی ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہوتی تو وہ بیک برنر پہ چلی جاتی ہیں. اس سے ایمرجنسیز جنم لینے لگتی ہیں کہ چیزیں ہماری زندگی میں زیادہ سے زیادہ ایسی ہونے لگتی ہیں جو کہ ارجنٹ بھی ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں. جیسے دان درد ہو رہا ہے تو یہ ارجنٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، اور اگر دل بہت زور سے دھڑک رہا ہے اور کندھے میں درد ہو رہی ہے بائیں جانب تو اب آپ کے لیے یہ مسئلہ ارجنٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، اور آپ فوراً بھاگ کے سارے کام چھوڑ کے آپ کو ہاسپٹل میں جائیں گے. لیکن جہاں تک جیسے ورزش کا معاملہ ہے،
تو یہ امپورٹنٹ بہت ہے پر ارجنٹ نہیں ہے, کل کرنا, ٹائم نہیں ملتا. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی کا دھارا ایسے رخ پہ رکھ لیں کہ آپ سارا دن ایکٹیو زندگی گزاریں اور ورزش آپ کی زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل ہو, بجائے اس کے کہ شام کو آپ تھوڑا وقت 1-1.5 گھنٹہ نکال کے کسی جم میں جائیں اور وہاں جا کے آپ ورزش کریں. آپ زندگی کو ایسا بنا لیں کہ آپ کی ورزش آپ کے شب و روز میں سموئی جائے, ساتھ ساتھ چلتی رہے. تو یہ بھی ایک اس مسئلے کا حل ہے. اس کے علاوہ نیند بہت امپورٹنٹ ہے, پر ارجنٹ نہیں. آج رات اگر ہم دیر سے سوئیں گے تو کوئی بات نہیں, کل صبح جلدی بھی اٹھ جائیں تو کوئی بات نہیں, کافی پی کے ہم دفتر چلے جائیں گے, کام نکل جائے گا. تو اس طرح جو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں بٹ ارجنٹ نہیں ہوتی, ہماری لاپرواہی کا شکار ہو جاتی ہیں. تعلقات ہیں, ہم ایک دوسرے سے کافی عرصے تک بعض اوقات نہیں ملتے, ہم کہتے ہیں ملنا بہت امپورٹنٹ ہے, پر آج تو یہ کام ہے اور کل نہیں تو پرسوں نہیں تو سنڈے کو, اور پھر دل سے یہ خیال نکل جاتا ہے اور وقت گزرتا رہتا ہے تو تعلقات متاثر ہوتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل, اور تعلقات چاہے سگے رشتے ہوں چاہے دوستانہ ہوں, اگر آپ بیل ملاپ نہیں رکھیں گے تو زنگ لگ جائے گا. یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں یہ او سی ڈی میں بھی اپلیکیبل ہے؟ ایکچولی میرا سوال یہیں پہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ فیملی کیسے رائٹ وے میں ان کی ہیلپ کر سکتی ہے, بیکاز فیملی کو اتنی پین کا نہیں پتہ ہے جتنا پیشنٹ پین سے گزر رہا ہے, اور فیملی سم ٹائم ان کی تسلی کا کام کر رہی ہوتی ہے. ہاں تم نے کر دی ہے, اٹس اوکے. آپ نے اتنا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ میں جتنا بھی اس کی اہمیت کو بڑھا چڑھا کے آپ کے سامنے بیان کروں تو کم ہے کہ فیملی کے جو ارکان ہوتے ہیں, جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں, وہ ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے, تو وہ ہمیں تسلیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات وہ ہمیں جب ری ایشور کرتے ہیں تو ہمیں وقتی طور پر فاقہ ہوتا ہے, تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم ہمیں ری ایشور کرتے رہو, اور سوتے میں جگا جگا کے بھی پھر پوچھتے ہیں کہ میرے دل میں یہ جو خیال آ رہا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اور جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ اس کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے تسلی کی ڈوز بڑھاتے رہتے ہیں, یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ تم دیکھتے رہو کہ میری رکعتیں پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. تو ایک بالکل اسٹریٹ رول یہ ہے کہ یہ جو آپ تسلی دیتے ہیں کسی فیملی ممبر کو ایک ایسے معاملے میں جو او سی ڈی سے تعلق رکھتا ہے, تو یہ بالکل بھی نہ کریں, کیونکہ اس سے صرف وقتی طور پر فائدہ ہوگا, بعد میں بیماری اور بڑھ کے سامنے آئے گی, اور آپ کی جو تسلی کی ڈوز ہے وہ پہلے سے زیادہ اس کی ضرورت پڑے گی, حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ جتنی ڈوز افیکٹو ہوتی ہے اتنی تسلی آپ دے نہیں سکتے, اور فیملی بھی ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے, یعنی وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کر صرف ان کی تسلی. آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک بندہ ڈس فنکشنل ہوا ہے او سی ڈی کی وجہ سے, اس کی بیوی یا خامد یا دیگر اہل خانہ بھی ڈس فنکشنل ہوئے ہیں, تو آپ اس ٹرمائل کو دیکھیں جو ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے بے چینیاں پھر ہوں گی, تو اس سے جو کوفت ہوگی اور بڑا ترس بھی آئے گا, اور پھر ڈپریشن ہوگی, بے بسی ہوگی. تو یہ جو سارا گورکھ دھندا ہے جس میں لوگ پھنسے ہوتے ہیں, اور گھروں میں لوگ ایک دوسرے کے لیے بے انتہا قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں, حالانکہ قربانی صرف جو ہے وہ سال کے سال اگر دے دی جائے تو کافی ہے, وہ اس بہترین موقع ہے قربانی دینے کا. لیکن گھروں میں لوگ گڈ انٹینشنز کے ساتھ, بہت اچھی نیک انٹینشنز کے ساتھ دوسروں کے لیے ایسے رستے بنا دیتے ہیں جن پہ چلتے ہوئے جا کے وہ پھسل کے کھائی میں جا گرتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ ابھی جو تکلیف ہے ہمارے کسی فیملی ممبر کو وہ کسی نہ کسی طرح ہم دور کر دیں. اور ایک طرح سے ایک بندے کو او سی ڈی ہوتی ہے تو پورا گھر جو ہے وہ بے چین ہوتا ہے, کیونکہ اس کو سب گھر والوں کو اس بندے کی مرضی پہ چلنا پڑتا ہے, صفائی ستھرائی کے معاملے میں, ڈسپلن کے معاملے میں, اور پھر یہ خیال کہ یہ چیز ناپاک ہے, اور یہ چیز جب اس چیز کو چھو گئی تو یہ بھی ناپاک ہو گئی, اور یہ چیز جو اس کے قریب سے گزر گئی تو یہ بھی ناپاک ہو گئی. تو اہل خانہ اپنی طرف سے احتیاطیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک ہاؤس وائف نے مجھے بتایا کہ ان کے میاں چاہتے ہیں کہ کٹلری میں جو چمچے ہیں وہ ایک خاص ترتیب سے لگائے جائیں, کیونکہ بڑے چمچے ادھر, پھر اس کے بعد اس سے چھوٹے, پھر اس کے بعد اس سے چھوٹے, اور اگر اس ترتیب میں کوئی تبدیلی آ جائے تو بہت قیامت گزرتی ہے.
وہ کیسے؟ میں جو اپنی وہ یہ لٹکاتا ہوں نا شرٹس، وہ سب ایک ہی رخ پہ لٹکاتا ہوں. اگر الٹی لٹکے ہو تو اس کو نکال کے اس رخ پہ لٹکاتا ہوں. سر اس میں یہ دیکھیں، یہ اس جانب سفر کی نشانی تو ہو سکتی ہے. دیکھیں، بے ترتیبی کو ترتیب میں بدلنا اچھی بات ہے، یہ ان آرڈر ہے، لیکن اس کا خبط سوار کر لینا، اس کی بڑی قیمت ادا کرنا. مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں جو اپنی قمیضوں کو جب ایک ہی جانب وہ لٹکاتے ہیں ہینگروں پر اور وہ گھر سے نکل جاتے ہیں دفتر کی طرف، اور رستے میں ان کو خیال آتا ہے کہ انہوں نے ایک قمیض جو نیلے رنگ کی تھی وہ الٹی لٹکائی ہوئی ہے، تو پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو یہ اب ڈس آرڈر. اچھا، آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آرڈر اور ڈس آرڈر میں فرق بہت باریک ہے. دس اے فائن لائن. بس وہ فائن لائن ہے، جیسے سر تال میں اور بے سرے پن میں ایک فائن لائن ہے. تو اسی طریقے سے سر ندیم نور صاحب نے مجھے آج جو ہے ریکویسٹ کی ہے کہ میں نے پروگرام میں آپ کے سامنے گانا سنانا ہے. میری ہمت نہیں ہو رہی اس وقت کی، مگر میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عید آ رہی ہے، اور عید پہ میں ان کو ایک گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں ندیم نور صاحب کو، کہ قربانی 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 اللہ کو پیاری ہے قربانی. ہاں، بڑا اچھا ہے، ضرور ڈیڈیکیٹ کریں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ جو فائن لائن جس کا آپ نے ذکر کیا، دیکھیے لوگ وظائف بھی کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں بات کرتے ہوئے ہونٹ جلتے ہیں کہ ہم کیسے بات کریں ایک سائنٹیفک بات، کہ یہ سب جو ہے او سی ڈی کی طرف جانب، یعنی او سی ڈی کی جانب. آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے کہا تھا کہ وہ بات نہیں کرنی، ہڈیاں لوندیاں وہ ہم نے نہیں کرنی. لیکن بات سمپل سی یہ ہے کہ جب ایسا ہو کہ کوئی گھر میں اپنے داخل ہو اور وہ کچھ سرٹن وظائف، یہ منتراز ہوتے ہیں، منتراز جو ہیں وہ پڑھتا ہے اور پھر کسی سے سلام دعا لیتا ہے. پہلے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ جو گھر میں ممکنہ جنات موجود ہیں یا بلائیں موجود ہیں ان کو نکالنا چاہتے ہیں، جن بلاؤں کے ساتھ اہل خانہ موجود تھے گھر میں. تو ایک باہر سے صاحب آتے ہیں تو وہ منہ میں کچھ منتراز پڑھ رہے ہیں اور آپ انہیں سلام کریں، ان سے پوچھیں دن کیسا گزرا تھا، اور وہ منہ میں کچھ. اور آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے جب آپ ان سے بات کریں تو وہ آپ کی بات سننے کی بجائے ان کے ہونٹ جو ہے پھڑپھڑا رہے ہوتے ہیں اور وہ منہ میں کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی بات بالکل توجہ سے نہیں سن رہے ہوتے. اور یہ او سی ڈی کی وہ شکلیں ہیں جو ہم نے ازل سے سیکھ رکھی ہیں، جو ہم نے ہسٹری سے سیکھ رکھی. تھوڑی تھوڑی او سی ڈی بھی ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی ہوتی ہے. ہاں، یہ اسپیکٹرم ہے نا، یہ جیسے کوئی تکلیف تھوڑی ہوتی ہے تو کوئی تکلیف بہت زیادہ بھی ہوتی ہے. اور ہماری یہ جو ایرونیس لرننگ ہے، دیکھیے وہ جو 4 پوائنٹڈ فارمولا جس کا ہم ابھی جلد ہی تذکرہ کریں گے، اس میں یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ہم نے کچھ سیکھ رکھا ہوتا ہے اور اس کی جڑیں کہاں ہوتی ہیں یہ ہمیں کوئی واضح طور پر پتہ بھی نہیں ہوتا. جیسے صبح آپ کی نیوز فیڈ میں ایک پوسٹ آئی ہو اور وہ پوسٹ آپ کے ایک دوست نے بھیجی ہے جو صنعت نگر میں رہتا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہو کہ وہ دوست آپ کے خیالات پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، پر حقیقت ہو سکتی ہے کہ وہ پوسٹ کراچی سے صنعت نگر والے دوست کو آئی ہو، اور کراچی سے بھی نہیں، وہ لندن سے آئی ہو، اور لندن سے پہلے وہ نیو یارک سے آئی ہو، اور سان فرانسسکو میں ایک کوئی بندہ ایسا ہو جو اوریجنلی اس پوسٹ کا بنانے والا ہو، اوریجنیٹر ہو، ڈیزائن کرنے والا ہو، اس نے اپنے ذہن کو کاغذ پہ بکھیرا ہو اور پھر اس کو سکین کر کے وہ پوسٹ بنائی ہو، اس کے ساتھ کچھ لکھا ہو، اور وہ ہوتی ہوتی اتنے دور سے آپ تک پہنچی ہے. تو مجھے بتائیے کہ آپ کو تو لگے گا کہ وہ میرے دوست جو صنعت نگر میں رہتے ہیں وہ میرے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کون اثر انداز ہو رہا ہے. وہ جو سان فرانسسکو میں ہے اس نے پتہ نہیں وہ بات کہاں پڑی تھی، اور وہ بات 1000 سال پرانی تھی یا 2000 سال پرانی تھی یا 5000 سال پرانی تھی، وہ بات درست تھی یا درست نہیں تھی، لیکن اس کے اندر کوئی ایموشنل اپیل تھی، اس کے اندر کوئی جذبات تھے، اس کے اندر کوئی فورس تھی کہ وہ رک نہ سکی، اور وہ چلتے چلتے آپ تک پہنچ گئی اور آپ کے اوپر چھا گئی، اور آپ کا جو لاجیکل برین ہے وہ منہ تکتا رہ گیا. کیونکہ ہمارے دماغ کے 2 حصے ہیں، ایک زیادہ تر منطقی باتوں سے
نپٹتا ہے، دوسرا زیادہ تر جذباتی باتوں سے نپٹتا ہے، اس کو منطق سے اور دلیل سے زیادہ لینا دینا نہیں ہوتا. تو عین ممکن ہے کہ ہماری بہت ساری تھنکنگ، ہماری بہت ساری سوچیں، ہمارا بہت سارا بلیف سسٹم وہ درست نہ ہو اور ہمارے لیے اچھے نتائج نہ پیدا کر رہا ہو، اور وہ اچھے نتائج سڑ چڑھ کے وہ جو خراب نتائج ہیں وہ سڑ چڑھ کے بول رہے ہوں، تو ہمارے پاس کوئی ایسی بے بسی کی صورتحال نہیں ہے. ہم چاہیں تو اپنے نظریات کو ری وزٹ کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اپنے جو بلیفز کو دوبارہ غور و غوص کر سکتے ہیں، سائنس کی کسوٹی پہ پرکھ سکتے ہیں. اگر وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہے تو ہم ان کو ایسے نظریات سے بدل سکتے ہیں کہ جو ہمیں فائدہ دیں. میجورٹی اگر وہ بات کہہ رہی ہے کہ یہ بالکل ری وزٹ نہ کرو، یہ مستند، وہ میجورٹی جو چیز کرتی ہے وہ نارمل ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز جو نارمل ہوتی ہے وہ درست نہیں ہوتی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور دنیا میں ابھی تک سکہ رائج الوقت تو یہی ہے کہ زیادہ لوگ جو کہتے ہیں اسے ہم درست مان لیتے ہیں، اور اس میں ہم شک بھی کرتے ہیں کہ زیادہ لوگ ضروری نہیں کہ درست کریں. لیکن ڈیموکریسی جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ اور بھی اچھے طریقے ہوں گے دنیا میں نتائج تک پہنچنے کے لیے، لیکن بائی فار ڈیموکریسی یا زیادہ لوگ جو کہتے ہیں فی الحال ہم اس کو درست مان لیتے ہیں. اور کل کو ہمارے پاس کوئی بہتر کسوٹی آ جائے کسی چیز کو درست یا غلط ماننے کے لیے تو پھر ہم اس کی طرف رجوع کریں گے. آج بھی اگر ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ بھی کہیں کہ جو نیوٹن کے لاز ہیں وہ غلط ہیں تو آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ نہیں، نیوٹن کے جو 3 قوانین ہیں حرکت کے وہ درست ہیں. اب کتنے بھی لوگ کہیں تو آپ نہیں مانیں گے، لیکن جن باتوں کو سائنس نے ابھی ثابت نہیں کیا جی ان باتوں کے بارے میں میجورٹی جو کہتی ہے وہ اس کی اتھارٹی ہے. لیکن جن باتوں کو سائنس نے ثابت کر دیا ہے، جیسے گریوٹی کی ایک فورس ہوتی ہے، جی سائنس نے اس کو ثابت کر دیا ہے، تو آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں. جیسے اسمارٹ فون سے آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ بجلی کی رفتار سے، یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جا سکتی ہے، تصویر بھی جا سکتی ہے. اور کوئی کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ اپنے حواس خمسہ سے ایسا دیکھیں. سو OCD جسے ہم ایک ڈس آرڈر کہتے ہیں، اور اس کو آرڈر میں لانے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ایسی تجاویز دے سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کا ایسے حصہ بنائیں جیسے کہ ورزش یا اچھا کھانے پینے کا انداز یا متوازن طرز زندگی یا ریلیشن شپ میں اعتدال، یا جیسے غصہ نہ کرنا، یہ جاننا کہ غصہ حرام ہوتا ہے، غصہ غلط ہوتا ہے، غصہ جو ہے عقل کو کھا جاتا ہے، تو یہ باتیں سب ہم سمجھتے ہیں. تو پھر ہم غصے کو ہٹانا چاہتے ہیں، یا غصے میں ہم اپنے آپ کو روک دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی کچھ ٹھہر جاتے ہیں، کل دیکھا جائے گا، آج غصہ بہت ہے، بات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی، تو کل ہم انشاءاللہ 2 بجے پھر واپس بیٹھیں گے. فی الحال اس گفت و شنید سے ہم ایگزٹ کر جاتے ہیں، کل ہم ری انٹر ہوں گے، تو انشاءاللہ اس دوران ہمارے ذہن میں کوئی اچھی تجاویز بھی آئیں گی. جی اب آئیے اس فارمولے کی طرف جسے پہلے ہم نے 4 سٹیپس کا فارمولا قرار دیا تھا، اور اب اس کو ہم نے 5 بنا دیے ہیں، کیونکہ ایک تعمیر نو کا، اپنی تعمیر نو کا جو سٹیپ ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ شامل کر دیا. بتائیں اس کی کیوں ضرورت پیش آئی وہ ہم بعد میں بتاتے ہیں، لیکن اس فارمولے کا جو پہلا نقطہ ہے جو OCD میں آپ کے کام آ سکتا ہے، جو غصے میں آپ کے کام آ سکتا ہے، جو ایڈکشن میں آپ کے کام آ سکتا ہے، یعنی جہاں بھی آپ کی بیٹر ججمنٹ ایک کمزور آواز کی طرح نہیں، نظار آواز کی طرح اندر سے آ رہی ہے، زور نہیں پکڑ رہی، تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ پراٹھے زیادہ پھڑکا رہے ہیں آپ تو پھر بھی آپ رک نہیں پا رہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط طرز عمل ہے، آخر کار اس سے مجھے نقصان ہوگا. تو ایسی چیزیں جیسے ایڈکشنز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ گیمبلنگ آپ کی زندگی برباد کرے گی یا نشے آپ کی زندگی خراب کریں گے، تو ان سب کے لیے یہ فارمولا ایکولی کارآمد ہے. بطور خاص اس کو ہم OCD کے لیے اوکے. ایسے تمام مواقع جہاں اصل حقیقت بھی اندر سے جھانک رہی ہوتی ہے، لیکن
کوئی اور ہی بات ہوتی ہے جس پہ ہم اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں. تو یہ جو فارمولا ہے 5.8 فارمولا, تو اس کو اگر ہم اپلائی کرنا شروع کریں تو ہماری زندگی آہستہ آہستہ بہت خوبصورتی کے سانچے میں ڈل جائے گی. کیسے؟ پہلا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کا ہمنوا نہ بنائیں, اپنے آپ کو اس سے الگ کر دیں, اپنے آپ کو اس سے سیپریٹ کر دیں. یعنی فرض کریں آپ کو غصہ ہے تو آپ واضح طور پر اپنے ذہن میں یہ فکرہ دہرائیں کہ یہ میں نہیں, یہ میرا غصہ ہے. یعنی آپ ڈس اون کر دیتے ہیں, آپ اپنے آپ کو الگ واضح طور پر اور اپنے غصے کو الگ کرتے ہیں. جب آپ کو وہم اور وسوسے تنگ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ میں نہیں, یہ میری OCD ہے, obsessive compulsive disorder ہے. آپ اسے ایک بیماری مان لیتے ہیں, ایک برین ڈس آرڈر مان لیتے ہیں, ایک میڈیکل ڈس آرڈر مان لیتے ہیں جو ایکچوئل کیمیکلز کی وجہ سے بلڈوز کر رہا ہے اپنی مرضی آپ کی سینٹی کے اوپر. یعنی آپ جو کہ عقل سلیم کے مالک ہیں, آپ کے اندر ایک وائزر ایڈوکیٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ اب صاف ہیں, تم نے اچھے صاف کیے ہیں اور ہاتھ صاف ہیں. اور یہ وائزر ایڈوکیٹ ایک ہلکی سی آواز میں اپنا پیغام دیتا ہے, لیکن بلڈوز کر کے. وہ یاد ہے آپ کو وہ جو ہم گئے تھے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں جو کرائم پہ پروگرام ہوتا ہے جس میں وہ ایک وکیل کو بھی بلاتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں بھی بلاتے ہیں, لیکن جو اینکر پرسن ہے وہ کتنی زور زور سے مکے مار رہے ہوتے ہیں ٹیبل کے اوپر. سر وہ ایک دن میں آپ ہی کے ساتھ بیٹھا تھا تو انہوں نے بال پوائنٹ پکڑا ہوتی, صحیح بتا رہا ہوں, تو انہوں نے وہ جوش سے خطابت میں جو مارا نا تو ان کے اپنے ادھر بال پوائنٹ گھس گیا. تو بعد کہتے ہیں وہ یار میں آپ پہ ایسے لگ گیا. یقین کریں میں ڈرتے مارے جاتا ہی نہیں ان کے پروگرام میں, کیونکہ جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بلڈوز کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی زور سے بول رہے ہوتے ہیں کہ میرا دل کہتا ہے میں اٹھ کے بھاگ جاؤں. کوٹ پہن کے نا یہاں تک چڑھا کے نا ایسے بیٹھتے. ہاں تو یہ مشکل پیش آتی ہے. اور کل تو پھر آپ نے اور میں نے قسم کھا لی کہ ہم نے دوبارہ نہیں جانا اس پروگرام میں. ہمارا تو طرح نکال دیتے طرح. مجھے صحیح معنوں میں پتا چلا کہ اس فکرے کا مطلب کیا ہے کہ طرح نکال دیتے ہیں وہ تو. اچھا یہ جو ہمارے اندر جو برین ڈس آرڈر ہوتا ہے نا یہ بھی طرح نکال دیتا ہے, مطلب اتنا بلڈوز کرتا ہے. پر ہمیں سمجھ لینا چاہیے اچھی طرح سے, ببانگے دہل کہہ دینا چاہیے کہ یہ میں نہیں, یہ میری OCD ہے, یہ میرا برین ڈس آرڈر ہے, یہ میرا جو میڈیکل ڈس آرڈر ہے, یہ ایکچولی کوئی سیلاب ہے کچھ کیمیکلز کا جو بہا چلا جا رہا ہے اور بہا کے لے جائے گا میری مرضی کو, اور میں اسے رد نہیں کر سکتا, میں اسے سنب نہیں کر سکتا. تو اس طریقے سے جب ہم اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے جیسا کہ یہ سوچ ہے کہ اس خیال کو رد کر کے تو نکال باہر کریں. وہ نہیں کر سکتے, ہم وہ کرتے نہیں. ہم اپنی انرجی اس جانب خرچ نہیں کرتے, اس جانب ہم اپنی انرجی ضائع نہیں کرتے, بلکہ ہم سب سے پہلے نقطے کی طرف آتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں, یہ میرا برین ڈس آرڈر ہے, یہ ڈسیپٹیو برین میسج ہے, یہ حقیقت نہیں ہے, یہ بیماری کا شاخسانہ ہے, یہ کیمیکل کا سیلاب ہے جو کہ مجھے اس طرح کا پیغام دے رہا ہے. تو یہ ایکسیپٹنس وغیرہ کی کیپیسٹی ہوتی ہے آہستہ آہستہ آ جاتی ہے جب آپ دہراتے رہتے ہیں. میرے ایک کلائنٹ ہیں جو کہ موسیقار ہیں, انہوں نے اپنے لیے ایک بہت زبردست 1 منٹ کا گانا بنایا ہے جس میں وہ بنیادی طور پر جو فکرہ ہے جسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں وہ ہے کہ یہ میں نہیں, یہ میری OCD ہے. اور وہ جب گاڑی چلاتے ہیں تو وہ میوزک چونکہ وہ خود ہی کمپوز کرتے ہیں تو وہ خود بخود وہ 1 منٹ کی ایڈورٹیزمنٹ وہ ہمیشہ سن لیتے ہیں, اور اس ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے. کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی, وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور وہ فکر, اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اب تو میں گنگناتا بھی رہتا ہوں کہ یہ میں نہیں, یہ میری OCD ہے. یہ سر سیلف سجیشن ہے, یہ سیلف سجیشن ہے, یہ پروگرامنگ ہے, اور اس سے آپ اپنی برین کیمسٹری کو بدل سکتے ہیں. اچھا جو دوسرا نقطہ ہے آپ کچھ کہنا؟ جی میں سر یہ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ بار بار کہنا پڑتا ہے, تو میرے ذہن میں پہلے ایک سوال آ رہا تھا اور میرے خیال میں اس کا آنسر یہی ہے کہ یہ ایک ریسٹلیسنس کریٹ کرتی ہے یہ بیماری, یعنی بے چینی بہت, یعنی خیال کا بار بار آنا
اور جب آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ بے چینی ہوتی ہے کہ آپ کر دیتے ہیں. سو جب یہ اسٹیپ کریں گے OCD کے پیشنٹ تو اس کے ساتھ بے چینی کریٹ ہوگی, اور اس کا اینٹی ڈاٹ یہ ہوگا کہ وہ کرتے رہیں اور یہ بے چینی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اگلے سٹیپس ہیں جن میں ہم کسی تعمیری یا نیکسٹ آئٹم آن دی ایجنڈا کی طرف جب جاتے ہیں تو اس سے وہ بے چینی کم ہوتی ہے. کیونکہ اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے جس کی ہم نے پہلے سے ٹھان رکھی تھی تو اس بے چینی کے ساتھ وہ کام نہ کرنے کی بے چینی بھی شامل ہو جائے گی. یعنی سارے سٹیپس کرنے بہت ضروری, سارے سٹیپس کرنے بہت ضروری ہیں, کیونکہ ایک سٹیپ نیچرلی آپ کو اگلے سٹیپ کی طرف لے جاتا ہے. جو پہلا سٹیپ ہے کہ یہ میں نہیں, یہ میری OCD ہے, اور اس چیز کو آپ ببانگ دہل بار بار دہراتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری کی سچویشن ہے اور آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ آپ کا اپنا نظریہ نہیں ہے, یہ آپ پہ تھوپا جا رہا ہے. ٹھیک. اور دوسرا جو اس میں قدم ہے وہ آپ یہ دہراتے ہیں کہ میرے دماغ نے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر بائی ڈیفالٹ یہ طرز عمل سیکھ لیا ہے. یعنی آپ اس میں کسی کو واضح طور پر بلیم نہیں کرتے, آپ اس میں اپنے آپ کو بھی ایگزانریٹ کر دیتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کوئی منصوبہ بنایا تھا, یہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی خیال اڑتا اڑتا میرے دماغ میں اس طرح گھر کر گیا کہ اب میں مجبور پاتا ہوں اپنے آپ کو اس کے لیے. تو پہلے خیال کے ساتھ ایک دوسرا خیال شامل ہو گیا, یہ میں نہیں, یہ برین ڈس آرڈر ہے, یہ میں نہیں, یہ بیماری ہے, یہ میں نہیں, یہ OCD ہے. اور دوسرا قدم یہ ہے کہ میرے دماغ نے ایسا غلط فہمی سے بائی ڈیفالٹ کسی طرح سیکھ لیا ہے اور جس سے کہ میرے لیے مشکلات کا سامنا ہے. اور تیسرا جو چیز ہے وہ آپ یوں کرتے ہیں کہ وہ کیا بات تھی جو کام تھا جو میں کرنے جا رہا تھا. کیونکہ زیادہ تر ایسے جو کلائنٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو دوسرے روزمرہ کے کام ہیں جن سے وہ سارے بالکل گڑبڑ ہو جاتے ہیں اور ان کی انگزائٹی الگ جمع ہو جاتی ہے اور ان کی زندگی عضو معطل بن کر رہ جاتی ہے. تو پھر وہ اپنے لیے وہ کام جو ڈو لسٹ تھی ان کی, جو انہوں نے کام کرنے تھے, جو دو طرح کے ہو سکتے ہیں, ایک روزمرہ ضروری کام ہو سکتے ہیں, ایک روزمرہ کے اشغال ہو سکتے ہیں, ہابیز ہو سکتی ہیں جو کرنا ہم پسند کرتے ہیں اور جو ہمیں اٹریکٹیو بھی فیل ہوتے ہیں, تو وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں کہ یا تو جو ڈو لسٹ میں کام ہے آپ وہ کرتے ہیں, جیسے کہ نہانا دھونا, تیار ہونا, بچوں کو اسکول چھوڑ کے آنا, یا کھانا پکانا, یا دفتر کا کام کرنا, اپنی ڈیوٹی کرنا, یا پھر ایسے بھی کام ہو سکتے ہیں جن میں مزہ آتا ہے جیسے کہ سیل فون میں نیوز فیڈ دیکھنا, یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں جو آپ نے ڈیزائن کر رکھی ہوتی ہیں کہ جب بھی مجھے یہ تنگ کرے گی OCD تو میں اس کا, یعنی کیونکہ OCD ایک تکلیف دہ چیز ہے تو اس کا مقابلہ ایک مزیدار چیز سے کرنا ہے. تو یہ لارا لگا کے آپ یوں کرتے ہیں کہ میں تمہیں بعد میں تمہاری طرف آتا ہوں, اس وقت یہ ذرا کام میں کر لوں. یعنی یہ لارا آپ اپنی OCD کو لگاتے ہیں اور آپ اس کو سنب نہیں کرتے, اس کو رد نہیں کرتے, اس کو پیچھے دھکا نہیں دیتے, بلکہ آپ کہتے ہیں کہ ذرا پلیز ٹھہرو. جیسے ماں کو بچے تنگ کرتے ہیں تو ماں کہتی ٹھہرو میں دیتی ہوں تمہیں وہ چیز جو تم مانگ رہے ہو, لیکن یہ پہلے میں یہ کام کر لوں. جس طرح رکشے کا دروازہ پہ کئی جگہ لکھا ہوتا ہے ذرا پلیز ہولی. اچھا, تو اس میں جب یہ لارا لگاتے ہیں تو ہمارا جو ہیومن برین ہے, جب ہم دوسروں کو لارا لگاتے ہیں تو وہ بھی ٹل جاتے ہیں, اور جب ہم اپنے دماغ کو لارا لگاتے ہیں تو وہ بھی ٹل جاتا ہے. تو ہم وہ کام کرنے بیٹھ جاتے ہیں جو کہ ایکچولی ہماری ٹو ڈو لسٹ میں تھا, یا جو ہمارا بہت پسندیدہ کام تھا جس میں ہمیں لطف آتا ہے یا مزہ آتا ہے, تو ہم وہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہم واپس اپنے وعدے کے مطابق آتے ہیں اور اپنے برین کے اس معاملے کی طرف توجہ دیتے ہیں جو OCD ہے اس کی طرف توجہ دیتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ اس کا زور ٹوٹا ہے کہ نہیں. کیونکہ اسیس کریں,
ری ایسیس کرتے ری ایویلویٹ کرتے ہیں کہ وہ زور ٹوٹا کہ نہیں اس کا. کیونکہ جب وقت گزرتا ہے, مثال کے طور پر آپ نے کوئی 45 منٹس کوئی اور ضروری کام نپٹایا ہے جو کہ ریوارڈنگ بھی ہے, جو کہ فائدہ بھی ہے, تو پھر آپ کو واپس جب جا کے آپ دیکھتے ہیں, جیسے اگر فرض کریں آپ کو بڑی طلب لگی ہو پزا کھانے کی, اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, میں پہلے ذرا وہ فلاں کام تو کر لوں, تو آپ 1 گھنٹہ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کا پسندیدہ بھی ہے. جیسے کہ آپ کوئی فلم دیکھتے ہیں جو آپ نے پہلے سوچا ہوا تھا کہ آپ دیکھیں گے, اور فلم دیکھنے کے بعد آپ واپس آتے ہیں کہ وہ پزا کا کیا خیال ہے پھر, تو آپ کو بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ آپ کو پزا بے معنی لگنے لگتا ہے, اس کی وہ جو کریونگ زوردار پہلے تھی وہ ہٹ گئی ہے. اور اگر ایسا ہوا ہو تو آپ اپنے آپ کو شاباش دیتے ہیں, اپنی کامیابی پہ آپ نازاں ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اب بھی وہی OCD تنگ کر رہی ہے, وہی obsession اور وہی compulsion کا سامنا ہے, تو آپ one more time سارا اس سائیکل میں سے پھر گزرتے ہیں, اور پھر آپ کسی نہ کسی آپ اپنے کام نپٹاتے رہتے ہیں. جب آپ اپنے کام نپٹاتے رہتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بے بسی اس طرح زوردار طریقے سے حملہ آور نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کی جو زندگی کی گاڑی ہے وہ بہرحال چل رہی ہے. اور جب ہماری زندگی کی گاڑی صحیح ڈائریکشن میں چلتی رہتی ہے تو ہمیں جو اطمینان رہتا ہے, ہمیں وہ ریلیکسیشن رہتی ہے. کیونکہ جب ہماری زندگی کی گاڑی رک جاتی ہے تو اس سے جو ہے بڑے مسائل ہوتے ہیں, کیونکہ ایک طرف ہمیں کوئی بیماری تنگ کر رہی ہے, دوسری طرف اس بیماری کے باوجود ہم اپنے کام کاج کرے جا رہے ہیں. تو جیسے کسی کو ڈائبٹیز ہے لیکن وہ اپنا فنکشن کیا جا رہا ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے تو وہ فنکشن اس کا صحیح ہے, تو اس کو آسانی ہوگی بنسبت اس کے کہ اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا ڈائبٹیز میں کوئی زخم ہو گیا ہے اور ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑا ہے اور فنکشنالٹی ختم ہو گئی ہے, ہر روز جو ہے کام جمع ہو رہا ہے, تو اس سے جو تفکرات ہیں وہ 1+1 نہیں ہوں گے بلکہ 1+1 کی بجائے 11 ہو جائیں گے. سر یہ 4 اسٹیپس یوز کرنے سے کیا OCD کی شدت میں بھی کمی آتی ہے, یعنی اس کی فریکوینسی بھی کم ہوتی ہے؟ ہاں, کیونکہ برین کیمسٹری چینج ہو رہی ہوتی ہے نا جب آپ کوئی اور کام کرتے ہیں. کیونکہ پریکٹیکلی آپ نے OCD کے یعنی جو obsession ہے اس کا اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن compulsion کو آپ ڈیلے کرتے ہیں تو آپ وہ جو کیمیکل سائیکل ہے اس کا زور توڑ دیتے ہیں, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے برین میں یعنی کیمسٹری میں چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں اور زور ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے سیلاب کا جب زور ٹوٹتا ہے, ایک سیلاب آ رہا ہوتا ہے, ایک سیلاب واپس جا رہا ہوتا ہے, تو جو سیلاب کی مینجمنٹ کرنے کے لوگ ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب سیلابی ریلے آ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک ریلا اور آ رہا ہے, لیکن پھر جب پیچھے زور ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اب ہم آرام سے اپنا کام کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے زندگی کے دیگر جو شعبے ہیں وہ متاثر نہ ہوں. اگر ہم ان کو متاثر ہونے سے بچا لیتے ہیں تو OCD بذات خود اس کا پھر زور ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. اب آئیے 5ویں اسٹیپ جی, تعمیر نو والا. تعمیر نو کا اسٹیپ ہے. آپ یوں سمجھے کہ یہ ڈس آرڈر ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے ہماری کسی کوتاہی کے بغیر ہی, یا کم از کم ہم جانتے نہیں کہ کون سی کوتاہی سے یہ ڈس آرڈر اس طرح ہمارے زندگی میں ہلچل مچا رہا ہے, تو ہم اس 4 پوائنٹڈ فارمولے کے حوالے سے اس کی شدت توڑ دیتے ہیں, اس پہ ایک طرح سے قابو پا لیتے ہیں. تو پھر 5واں قدم یہ ہے کہ اسے پالش کریں, سنواریں اور تعمیر نو کریں. تعمیر نو کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں, جو ہیومن سکلز ہیں, جب ہم انسان کے دماغ کی صلاحیتوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں اینیمل سکلز شامل نہیں ہوتی, اگرچہ انسانوں میں اینیمل سکلز بھی ہوتی ہیں. انسان بھی مرغوں کی طرح چونچیں لڑاتے ہیں حالانکہ وہ مرغے نہیں ہوتے, اور انسان بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی کرتے ہیں حالانکہ وہ بات چیت کر سکتے ہیں, ڈائلاگ کر سکتے ہیں.
ہیومن سکلز جن کو ہم کہتے ہیں، جن کو عرف عام میں ایگزیکٹو سکلز بھی جی کہا جاتا ہے، جو کہ تقریباً 1 درجن ہیں. اور اس میں ایک سکل آرگنائزیشن کی بھی ہے کہ ہم اپنے خیالات کی آرگنائزیشن کیسے کرتے ہیں، ہم اپنے خیالات کو ویلیڈیٹ بھی کرتے ہیں. دیکھیے ہماری عام زندگی میں خیالات کو ویلیڈیٹ کرنے کا جی کوئی خاص رجحان نہیں پایا جاتا، جس سے کہ بڑی کباہٹیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن اب دنیا بدل رہی ہے. آپ بیٹھے بیٹھے کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، کوئی آپ اپنی طرف سے فیکٹ بیان کرتے ہیں لیکن دوسرا اس سے ایگری نہیں کرتا، تو وہ آپ کے سامنے بیٹھے بیٹھے اپنے اسمارٹ فون پہ گوگل پہ جا کے کراس چیک کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے تھے وہ درست نہیں. حقیقت میں جو درست بات ہے وہ یہ ہے، جو کہ کوئی تاریخی بات ہو سکتی ہے، کوئی فزکس کیمسٹری کی بات ہو سکتی ہے، کوئی فیکٹ ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کیلا کھایا کریں، اس میں وٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ میں کہوں گا سر مرچ کھایا کریں کہ مرچیں کھانے کے بعد بندہ کرتا ہے سی کرتا ہے. آپ فوری طور پر اپنے اسمارٹ فون پہ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وٹامن سی کیلے میں ہوتا ہے یا کسی اور چیز میں ہوتا ہے. تو وہاں سے جو آپ کو ملے گا کہ کیلے میں تو پوٹیشیم ہوتا ہے اور وٹامن سی اورنج میں ہوتا ہے اور لیمن میں ہوتا ہے. اچھا، جب آپ کراس چیک ان چیزوں کو بڑی آسانی سے کرتے ہیں اور سائنٹیفک فیکٹس ہوتے ہیں جو کہ یونیورسٹیز بیان کرتی ہیں، یونائٹڈ نیشن بیان کرتی ہے، WHO بیان کرتی ہے، اوتھینٹک ویب سائٹس بیان کرتی ہیں. دیکھیں انٹرنیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز جو وہاں ہے وہ درست ہے. انٹرنیٹ پہ تو بم بنانے کے طریقے بہت اچھے لکھے ہیں، پتہ ہے؟ انٹرنیٹ پہ تو ہر اچھی بری بات موجود ہوگی. آپ کو اچھی بات، دس از ہاؤ وی یوز اٹ. سو اپنی زندگی کو سنوارنا، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. اگر آپ اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو اسٹیون کبھی، اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے. دنیا میں عادتوں کے بارے میں 30 سال پہلے کوئی مواد موجود نہیں تھا. ہی واز دی پائنیئر. حیرت انگیز طور پر پچھلی صدی کے آخر میں اگر آپ لائبریریوں میں جاتے تو آپ کو کیڑے مکوڑوں کے حالات زندگی پر بے پناہ کتابیں ملتی تھیں، لیکن انسانوں کو عادتیں کیسے اچھا یا کامیاب یا برا یا ناکام اور تکلیف میں کیسے مبتلا کرتی ہیں علتیں، تو اس پہ اسٹیون کبھی نے بہت زبردست کام کیا. اور پھر اس کے بعد عادتوں پہ بہت سا کام ہوا. چارلس ڈوہک کا کام بہت اچھا ہے کہ عادتیں ڈالتے کیسے ہیں، عادتیں ہٹاتے کیسے ہیں. سو آپ جو پاور آف ہیبٹ ہے یا اسٹرکچر آف ہیبٹ ہے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں تو بیک گراؤنڈ میں جو OCD ہے یا غصہ ہے یا موڈ ڈس آرڈر ہے یا مسائل ہیں وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ہیومن سکلز کو بڑھانا شروع کریں، جیسے اسٹریس مینجمنٹ ہے، تھاٹ آرگنائزیشن ہے، جیسے سسٹینڈ اٹینشن ہے کہ توجہ سے بات سننا، اور فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ لوگوں سے تال میل بنانے کے لیے فلیکسیبل ہوتے ہیں، ریجڈ نہیں ہوتے. میٹاکوگنیشن ہے کہ آپ اپنے بیہیویئر کو ایسے دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ کے کچھ دور فاصلے پہ کھڑا کوئی سمجھدار انسان آپ کے رویوں کو دیکھ سکتا ہے. تو پروگرام بھی کرتی ہیں ٹین ایج ایگزیکٹو. یہ بتائیے نا کہ کیا یہ جو کیا فرق پڑتا ہے جی سر. میرے خیال سے جو جتنی بھی آپ نے نام لیا اسٹریس مینجمنٹ اور میٹاکوگنیشن کی، رسپانس انہیبیشن بہت رول پلے کر سکتی ہے. امپلس کنٹرول کرنے کے لیے رسپانس انہیبیشن کہ آپ کا وہ جو پہلا خیال آتا ہے نادر خیال کہ کچھ نہ کچھ آرڈر کر لیا جائے، اس کو فالو کروں گا تو کیا کانسیکوینسز ہوئیں گے اور نہیں کروں گا تو کیا کانسیکوینسز. تو یہ جتنی ہیومن سکلز ہیں ان کو 12 میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ آپ کسی ایک پہ کوئی کام کر سکیں، پھر اگلے دن دوسرے پہ کام کر سکیں. یہ جو سیلف ڈائریکٹڈ بیہیورل تھراپی ہے جسے CBT بھی کہتے ہیں، یہ کوئی بہت گمبھیر چیز نہیں ہے. سائنسدانوں نے اس کو اتنا سادہ بنا دیا ہے کہ ہر بندہ تھراپسٹ ہے اپنا. اور کوگنیٹو کا مطلب ہے جو اس کے دماغ میں علم کی شمع روشن کرے، اور بیہیویئر کا مطلب ہے جو چیزیں ناپی تولی جا سکتی ہیں، جو دیکھی جا سکتی ہیں.
تھراپی کا مطلب ہے جس سے کہ آپ انسانی تکلیفوں کو دور کر کے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے خیالوں کو کراس چیک کریں. اس کے بعد آپ اپنے موڈ کو چیک کرتے رہیں. جیسے موڈ چیک آپ ہر 1 گھنٹے بعد اپنے دل میں سوچ سکتے ہیں کہ میرا موڈ کیسا ہے اور میں اس کو تھوڑا سا بہتر کیسے بنا سکتا ہوں ول پاور کے ذریعے. اور جب خیال بہتر ہوتے چلے جائیں گے، سالڈ اور سائنٹیفک ہوتے جائیں گے، موڈ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا تو بیہیویئر پہ اثر پڑے گا. نہیں تو آپ بیہیویئر کو براہ راست بہتر بنانے کے لیے، اپنی باڈی لینگویج کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے برتاؤ کو بہتر بنانے کے لیے، آپ دوسروں سے تال میل کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کوشش کرتے ہیں. اور چوتھی چیز جو ہے وہ آپ اپنی انوائرمنٹ کو اچھا بناتے ہیں، جس میں تعلقات بھی شامل ہے، جس میں آپ اپنی ضرورت کی چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں کہ چابیاں کہاں رکھنی ہے تاکہ بار بار نہ ڈھونڈتے پھریں، اور آپ اپنی اینک کہیں رکھ کے نہ بھول جائیں. ریموٹ کنٹرول کدھر ہے، آپ بند آنکھوں سے ہاتھ بڑھائیں اور ریموٹ کنٹرول آپ. کئی لوگ تو سر کہیں دل رکھ کے بھول جاتے ہیں. ہاں یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ لوگ بڑے تنگ ہوتے ہیں. میں آپ کو جو اپنے دل کو، وہ کہتے ہیں اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. تو دل بہت قیمتی چیز ہے، اس کو بڑا سنبھال کے اپنے پاس رکھنا چاہیے. دینا نہیں چاہیے کسی کو، یہ دینے کی چیز نہیں ہے. نہ دینے کا ہے نہ دینے کا ہے نہ لینے کا ہے. سو اگر ہم اس طرح چلیں کہ اپنے انوائرمنٹ کو اچھا بنا کے رکھیں، اپنی انوائرمنٹ کو کنڈیوسو بنا کے رکھیں کہ جو ہمارے لیے سہولت کا باعث ہو. اور پھر اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے، کوئی سمٹم ہے، کوئی انگزائٹی ہے، یا کوئی مسئلہ ہے، یا کوئی بخار ہے، یا گلا خراب ہے، یا گھٹنے میں درد ہو رہا ہے، یا کچھ ہو رہا ہے، تو سمٹمز ہیں تو ان کے اوپر بھی توجہ دیں. تو خیال، موڈ، بیہیویئر، انوائرمنٹ اور سمٹمز، ان 5 پہ اگر آپ توجہ دیتے ہیں تو یہ ہے CBT، اے شارٹ کورس ان CBT. سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ 5 اسٹیپس کے ذریعے انفیکٹ ہم اپنی سوچوں اور رویوں پر کام کر کے اپنے برین کو ریٹرین کر رہے ہیں. سو یہ ریٹریننگ ہوگی. ریٹرین ہے برین. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ برین، یہ ہمارا برین ہے، اس کو ہم سدھا سکتے ہیں. جیسے ہمارا کمپیوٹر ہے وہ ہمارا ایک ایکسٹرا برین ہے. جب ہم اپنے کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں، ڈیسک ٹاپ ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا اسمارٹ فون ہے، تو ایک تو ہمارا اپنا برین ہے، ایک ہم نے اب چھوٹے چھوٹے برین پال رکھے. اندازہ کریں جیسے لوگ شیر پال رکھے ہیں. میں جانتا ہوں لاہور میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے شیر پال رکھے. ایک صاحب ہیں انہوں نے اژدہا پال رکھے. یہ کہنے لگی تھی لوگ سانپ پال رہے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ جو ہم نے یہ دماغ پال رکھے ہیں، جو ڈیسک ٹاپ ہے، یہ ہمارے برین کے ساتھ اب ایک اور برین ہے جو ہمیں ایکسٹرا ہم خرید کے رکھ لیتے ہیں. تو جب ہم بازار سے یہ برین خرید کے رکھتے ہیں، یعنی کمپیوٹر خرید کے رکھتے ہیں اپنے ڈیسک پہ، تو ہم اگلا کام کیا کرتے ہیں، ہم اسے سدھاتے ہیں، سافٹ ویئر ڈالتے ہیں اس میں. اور جب ہم سافٹ ویئر ڈالتے ہیں، اپنی مرضی کے ایپس ڈالتے ہیں اپنے اسمارٹ فون میں، جو ہمیں یاد کراتے ہیں کہ جناب یہ فلاں کام کرنے کا وقت ہو گیا ہے، یا آپ اس کو یوں کر لیجئے، آپ نے 400 کیلوریز کھائی ہیں تو ان کو اس میں فیڈ کر دیجئے تاکہ آپ بے تحاشا کھانے سے بچ جائیں. تو ایپلیکیشنز ہیں، یہ ایکچولی چھوٹے چھوٹے برینز ہیں جو کہ آپ کی مدد کرتے ہیں. اور پہلے انسان وہ کام کیا کرتے تھے اپنے برین سے، اب انسانوں نے برین بنا لیے ہیں، ان سے کام کرتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ جب آپ کا ڈیسک ٹاپ ہو تو اس میں کس کی مرضی کا سافٹ ویئر ہونا چاہیے؟ میری مرضی کا. ہاں، پھر اس سافٹ ویئر میں امپرووائزیشن اگر آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا نیا ورژن آ گیا، I'll go for it. ٹھیک ہے، یو ول گو فار اٹ. تو جو ہمارا برین ہے، اس بیچارے نے کیا قصور کیا ہے کہ اس میں آپ پرانے سافٹ ویئر ڈال دیں، فرسودہ، اور ان سے گزارا کریں اور ان کو مقدس بھی سمجھیں، اور آپ پسماندگی اور بدحالی میں ہوں اور پھر آپ کچھ کریں بھی نہ. اس سے کہیں بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے جو برین ہے، سب سے پہلے اس میں جو سافٹ ویئر ہیں
اور وہ اچھے ہوں اور وہ بہتر ہوں اور وہ زبردست ہوں اور وہ سائنٹیفک ہوں تو آپ یہ کام کریں، اور پھر آپ کو پل پل دائیں بائیں بکھرے ہوئے برین نظر آتے ہیں جو اسمارٹ فون کی شکل میں ہے، یا آپ کا ٹیلی ویژن ہے، یا آپ کا ڈیسک ٹاپ ہے. تو یہ سب وہ برین ہیں جو کہ آپ کے تابع ہیں، آپ کے برین کے تابع برین ہیں. تو برینز کی یہ جو فوج ظفر موج ہے، یہ آپ کی زندگی کے ساتھ کتنے خوبصورت نتائج پیدا So کرے if گی. we learn something which is not producing results, we can unlearn it and we can relearn stuff that will produce results and give productivity. ایگزیکٹلی، بالکل. اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جو چیز ہمارے لیے کارآمد نہیں ہے اور ٹائم اینڈ اگین ہم روتے کرلاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے دیر از سم تھنگ انٹرنسیکلی رانگ ود دیٹ. تو ہمیں اس کو بدلنے میں کوئی بھی کوتاہی اور دیری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں آگے بڑھ کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. سر OCD کا ایک مجھے یہ بھی پہلو نظر آیا کہ جس میں لگتے تو آپ بزی ہیں، جن لوگوں کم تو کچھ ہو رہا ہے پر نتیجہ کچھ نہیں. یعنی ایسے ہی جس طرح آپ نے کسی جگہ پہ پہنچنا ہے فرام پوائنٹ A ٹو پوائنٹ B، اور آپ ایک ہی جگہ پہ کہیں میں دوڑی جا رہے ہیں میں پہنچنے دی، مگر ٹریول آپ ایک ڈائریکشن میں نہیں کر رہے، وہیں پہ پھنسے ہوئے. دیکھیے جسے آپ کہتے ہیں کہ جو پتلی چیزوں میں سے موٹی چیزیں نکالنے کی کوشش ہے، الٹیمیٹلی ہوگا کچھ نہیں. تو لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں پرفیکشنزم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو جو بڑے پروجیکٹ ہیں وہ ادھورے رہ جاتے ہیں. بڑے پروجیکٹس کو مکمل کرنے کے لیے بعض اوقات آپ کو فوکس اپنا اسی جانب رکھنا پڑتا ہے. اور اگر آپ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے فرض کریں کسی نے امتحان کی تیاری کرنی ہے اور امتحان کی تیاری کے لیے وہ 10 اور اہتمام کرتا ہے اور پھر وہ پڑھنے بیٹھتا ہے، تو اتنی دیر میں پڑھائی کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ موڈ بناتے بناتے بعض اوقات وہ جو اصل کام ہے وہ رہ جاتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ پرائرٹائز کیسے کرنا ممکن ہے، ترجیحات کو درست رکھنا کیسے ممکن ہے، اور چیزوں کو اتنی ایفرٹ ہم دیں جتنی کہ وہ ڈیزرو کرتی ہیں، اور جو چیز زیادہ ایفرٹ ڈیزرو کرتی ہے اس کو زیادہ دے دیں، کیونکہ ایفرٹ ہمارے پاس لمیٹڈ ہے. اور اگر ہم وہ ایفرٹ چھوٹی موٹی چیزوں پہ، پیٹی چیزوں پہ وہ ایفرٹ دے دیں گے تو پھر جو اصل پروجیکٹ ہے وہ ادھورا رہ جائے گا. اس میں ایک جو ایگزیکٹوز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کام اپنے ماتحتوں کی طرف، جس سے کہ ان کی مہارت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے ایفیشنسی ملتی ہے ایگزیکٹوز کو جو آگے نئے پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں.